پیر صاحب دا استقبال کرنا ہے ایک سید زادے دا جدو استقبال کری دے پھر حیدر دی صدا نہیں چاہی دیئے حیدر 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 ہاتھ چوک کے تسی کہنا ہے حیدر 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 ماشاءاللہ اسٹیج پہ ماشاءاللہ اسٹیج کا حسن سید زادے آپ زیارت کرتے ہوئے اپنی اپنی جگہ پہ تشریف رکھیں انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی آپ کی سماعتوں کے حوالے حضور قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت واقف اسرار رموز حقیقت و معرفت پروفیسر پیر سید محمد عزیر عبداللہ شاہ قادری مشہدی آستانہ عالیہ قادر بخش شریف کمالیہ حضور کے میں نے بیک حوالے کرنا ہے اور اپنی اپنی جگہ پہ تشریف رکھیں جو کھڑے ہیں سارے بیٹھ جائیں جب حضور بیٹھتے ہیں تو آپ بھی اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھ جائیں ماشاءاللہ مسعود برادران نے خوبصورت انتظام کیتا اور سارے ماشاءاللہ عقیدت مند آستانہ عالیہ دربار قادر بخش شریف کمالیہ آپ نال نسبت رکھنا لے عقیدت رکھنا لے سارے پیر بھائی تشریف فرمانے حضور بادلوں کو زلفیں چاند کو چہرہ سمجھ لیا بادلوں کو زلفیں چاند کو چہرہ سمجھ لیا پھولوں کو سرکار کا جلوہ سمجھ لیا اور کعبے میں خوش رہو حاجیو ہم نے کوئے یار کو کعبہ سمجھ لیا ہم جھکے تھے پاؤں کو چومنے کے لیے ارے غیروں نے اسے سجدہ سمجھ لیا ہم جھکے تھے پاؤں کو چومنے کے لیے غیروں نے اسے سجدہ سمجھ لیا اور میں نہیں میرا مرشد اچھا تے اساں اچیاں دے سنگ لائی صدقے جاواں انہاں اچیاں کولوں جنہاں نیویاں نال نبھائی صدقے جاواں انہاں اچیاں کولوں جنہاں نیویاں نال نبھائی اور اپنے پنڈ دے لکھاری نے بہت ہی اچھے ماشاءاللہ پیر بھائی نے شوکت حسین شوکت صاحب آپ دی ماشاءاللہ عقیدت قادر بخش شریف کمالیہ آستانے دے نال ہے آپ نے ماشاءاللہ دو تین اشعار لکھے نے انہاں دا حکم بھی ہے کہ ماشاءاللہ پیر صاحب دی موجودگی دے وچ پڑھنے نے کیونکہ اے سارا جڑا فیض ہے قبلہ پیر سید محمد عبداللہ شاہ قادری مشہدی رحمت اللہ علیہ آپ دائیے کہ بدل دے وے تقدیر سب دی سونا مرشد پیر عبداللہ سبحان اللہ دی صدا نہیں چاہی دیئے
بلند آواز نال پہلے بندے تو لے کے آخر تک جن نے ماشاءاللہ اس در دے نوکر تے کمی بیٹھے نے دونوں ہاتھ بلند کر کے اچھی کہن گے سبحان اللہ کہ بدل دے وے تقدیر سب دی سونا مرشد پیر عبداللہ قادر بخش ماہی وسدا ونڈدا غوث دی خیر عبداللہ بھئی جس نے ویکھنا ہوئے پھر 21 22 23 نو اتھے پہنچے ویکھے لنگر غوثیہ کتا تقسیم ہوتا ہے کہ قادر بخش ماہی وسدا ونڈدا غوث دی خیر عبداللہ اور غم بھی نیڑے آ نہیں سکدے غم بھی نیڑے آ نہیں سکدے غم بھی نیڑے آ نہیں سکدے مار دے بے جے لکیر عبداللہ اور جس دے ہاتھ وچ ہاتھ میرا سونا مرشد پیر عزیر عبداللہ جس دے ہاتھ وچ ہاتھ میرا سونا مرشد پیر عزیر عبداللہ اور توجہ کہ دل دی نگری روز سجاواں کدی تے مرشد آوے گا ہائے 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 دل دی نگری روز سجاواں کدی تے مرشد آوے گا بیٹھی روندی وچ اڑیکاں کدی تے پھیرا پاوے گا اور لوکی مینوں تانے مارن کدی تے سینے لاوے گا سونا مرشد عزیر عبداللہ آج سب تے کرم کماوے گا سونا مرشد اور یہاں پہ تاجدار گوڑا آپ فرماتے ہیں کہ تیری نسبت سے ہے توقیر میری لوگوں میں تو الگ ہے تو میری ذات میں رکھا کیا ہے آؤ کہ مدینے کے فقیروں سے ملے ارے دنیا کے بادشاہوں میں رکھا کیا ہے مدینے کے فقیروں سے ملے کیونکہ مدینے کے گداؤں میں اکثر دنیا کے امام دیکھے ہیں بدل دیتے ہیں تقدیریں اکثر محمد کے غلام دیکھے ہیں بدل دیتے ہیں تقدیریں اکثر محمد کے غلام دیکھے ہیں اور آخری شعر پیر صاحب کے محک حوالے کہ چھڑ شوکت دنیا داری نو مرشدہ عشق کمایا کر چھڑ شوکت دنیا داری نو مرشدہ عشق کمایا کر جڑا سبق تینو مرشد دے وے ہر دم او سبق پکایا کر اور تیری مشکل حل ہو جاسی نعرہ حیدری گج وج لایا کر جے تو چاہنا ہے ہووے گھر وچ چاہنا سونے آقا دا میلاد منایا کر سونے آقا دا میلاد منایا کر میں نہیں میرا مرشد اچھا تے اسا اچھیاں دے سنگ لائی صدقے جمع انہا اچھیاں کولوں جنہ نیویاں نال نبھائی صدقے جمع انہا اچھیاں کولوں جنہ نیویاں نال نبھائی آئیے شباز خطابت منبع علم و حکمت مفکر اسلام عالم نبیل فاضل جلیل پیر طریقت رہبر شریعت واقف اسرار رموز حقیقت و معرفت پروفیسر پیر سید محمد عزیر عبداللہ قادری مشہدی صاحب آپ تشریف لاتے ہیں خصوصی خطاب سے ہمارے دلوں کو منور فرماتے ہیں دایاں ہاتھ بلند کر کے ایک سید زادے کا استقبال کرنا ہے نعرہ تکبیر دونوں ہاتھ بلند کر کے پہلے بندے سے لے کے آخر تک دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ آستانہ عالیہ دربار قادر بخش شریف زندہ باد الحمدللہ الحمدللہ رافع الاسکار کاشف الاسرار رب الارباب والصلاة والسلام علی محمد نور الانوار سید الابرار محبوب رب الغفار وعلی آلہ الطیبین والطاہرین واصحابہ المقربین المعظمین وَأُمَّتِهِ مرحومین اجمعین سلم وعظم الى یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی عز و جل فی محکم کتاب والمستند خطاب بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء رفعها ووضع المیزان اللہ تطغوا فی المیزان
وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. سلام بحضور خیر الانام. حضور ختمی مرتبت امام الانبیاء دی پوری زندگی ہے کہ انتہائی معجزاتی زندگی ہے. اگر تسی احادیث مبارکہ دی کتب پڑھو یا سیرت طیبہ تے لکھی گئی کتاباں پڑھو تو حضور دی زندگی دے لگ بھگ 4100 معجزات درج ہوئے ہیں. 4100. لیکن اگر تسی حضور کو پوچھو کہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا امام المرسلین یا شافع المذنبین رحمت للعالمین توڑا معجزہ کی ہے, آپ نے یہ نہیں فرماونا کہ میرا معجزہ ہے کہ میں چند توڑ دیتا, میں سورج نو پلٹا دیتا, میں اپنی انگلیاں دے وچوں ایک پیالے دے وچ اتنا پانی بھر دیتا کہ پوری فوج نے پانی پی لیا. حضور کو اگر پوچھو تے حضور توڑا معجزہ کی ہے تو حضور وہ جواب دیندے ہیں جیڑا آج کل دے مسلمان دے واسطے کوئی اتنا قابل قبول جواب نہیں. یہ ساڑی حالت ہے, حقیقت میں جیڑی بیان کرتا ہے. ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال, حضرت ابو ہریرہ روایت کر دے ہیں, قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ فرمائندے ہیں کہ حضور نے فرمایا ما من الانبیاء نبی الا اوتیا ما مثلہ آمنا علیہ البشر, کہ اللہ دے نبیوں دے وچوں کوئی نبی ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس نبی نو کوئی نہ کوئی معجزہ عطا فرمایا ہو تے اس معجزے دی وجہ تو لوگ اس نبی تے ایمان لے آتے ہیں. مزید تفصیل دی لوڑ تو کوئی گل سمجھ آ گئی نا کہ ہر نبی جڑا اللہ نے بھیجے ہے انہوں کوئی معجزہ دیتا ہے تے اس معجزے نو ویکھ کے لوگ نبی دے اتے ایمان لے کے آمدن. وَإِنَّمَا كَانَ الَّذِي أُوتِيتُ وَحْيًا أَحْيَاهُ اللَّهُ إِلَيَّ, تے مینوں جس ویلے اللہ معجزہ دیتا نا تو او معجزہ او وحی آئی جیڑی اللہ نے میرے تے کیتی, یعنی قرآن. تے فرمایا فارجو ان اکونو اکثرہم تابعا یوم القیامہ, تے اس معجزے دی وجہ تو میں نے امید ہے کہ قیامت دے دن باقی تمام انبیاء دی نسبت میری امت سب کو زیادہ ہو سکے. یعنی حضور نو جیڑی چیز معجزہ لگ دی ہے نا قرآن ہے. مسلمانہ نو چاند دا ٹوٹا ہونا, سورج دا پھرنا, چشم انگلیاں دے وچوں پانی, فرج اپنا جانوراں نال گلاں کرنا, اے سارے معجزے لگ دے. حضور نے نہیں یہ میرے معجزے نہیں, میرا معجزہ وہ ہے جڑا تیرے گھر پہ ہے, جڑا تیری مسجد وچ پہ ہے. قرآن عظیم. ہن تھوڑا جہا نا قرآن دے جڑے معجزات ہیں نا انہاں دی دو قسم ہیں, ایک ہیں خارجی تے ایک ہیں داخلی. قرآن دے خارجی معجزے یہ ہیں کہ قرآن کچھ گلاں کائنات دے بارے اس کرندہ ہے تے 1000 سال بعد 12 سال بعد سائنس, منطق, حکمت انہاں نتیجیاں تے پہنچ دیئے جڑے قرآن بیان کرتا ہے. لیکن ایک خارجی معجزہ ہے قرآن دا. قرآن دا اصل معجزہ ان دی آیتاں ہیں. سب کو پہلے غور کرو کہ قرآن دی ساخت کی ہے, قرآن دی شکل کی ہے. ہر کتاب دی, ہر علم دی کوئی نہ کوئی شکل ہوندی. قرآن دی ساخت بڑی عجیب ہے. انسان جس ویلے بلندہ ہے نا یا اپنے کوئی معلومات کسی تک منتقل کرنی ہو, میں دو طریقے ہیں انسان کو, یا نثر یا نظم, نثر یا شاعری. یا بندہ شعر لکھ کے اپنی گل دوسرے تک پہنچائندا ہے, یا جملے لکھ کے اپنی گل پہنچائندا ہے.
ہن قرآن نہ شاعری ہے تے نہ ہی مکمل نثر ہے. میں تنوں معجزہ وکھائندا پیا قرآن دا. عجیب کتاب ہے, نہ ہی صرف شاعری دی کتاب ہے, نہ ہی صرف نثر دی کتاب ہے. ایک ایسی نثر ہے قرآن کہ جن دے وچ جڑے شاعری دے قواعد و ضوابط ہیں نا, کوئی لوڑ کوئی نہیں, کوئی لوڑ میں کوئی سادہ جہا بندہ ہے یار, کہ جڑے شاعری دے قواعد و ضوابط ہیں نا کہ ردیف ہوئے تے قافیہ ہوئے تے وزن ہو سن تے بہرا ہو سن, قرآن انہاں دی قید نہیں برداشت کردا. نثر ہے, شاعری دے قواعد و ضوابط قرآن اپنے تے لاگو نہیں کردا, اس دے باوجود اندھا جیڑا بیان ہے وہ اتنا لذیذ ہے, اتنا شیریں آہنگ ہے کہ اس دا مقابلہ کسی بھی شاعر دا کوئی بھی دیوان نہیں کر سکتا. شعر نہیں ہے لیکن ایسی لذت ہے اس کتاب دے وچ کہ کسی شاعری مجموعے دے وچ وہ لذت نہیں. قرآن نے لگدا انجے کہ نثر تو چاہیا ہے کہ علم کی میں پہنچامنا ہے. نثر دا کام میں علم پہنچامنا, نثر دا کام تو چس دیمنا نہیں. اللہ تعالیٰ نے انسانہ دی نثر تو علم منتقل کرن دا وصف چالے تے شاعری تو لذت چالے سے. علم تے لذت اے واحد کتاب ہے جن دے وچ دو کٹھے ہوندے, یا چس ہوندی ہے یا علم ہوندا ہے, یا خشک گلاں ہوندیاں یا مزیدار شعر ہوندا ہے. قرآن اے دونوں چیزاں اپنے وجود دے وچ سمیٹدا ہے, کیونکہ قرآن بالکل شاعری نہیں, بلکہ اللہ نو شاعری پسند ہی کوئی نہیں. اللہ نے اتنی بےزتی کی ہے شاعراں دی قرآن دے وچ, تسی سوچ ہی نہیں سکدے. اللہ فرمائندا ہے ما علمناہ الشعر, اسیں اپنے نبی نو شعر آکھنا سکھایا ہی نہیں. وما ينبغي له, اتنے وڈے بندے واسطے جائز ہی نہیں کہ گھٹیا شاعری کرے. جس شاعری نو انسان کوئی علم دی معراج سمجھ دین, اللہ دا نبی دا کم ہی نہیں کہ شاعری کرے. یہ تو بڑا چھوٹا جی علم ہے. لا ينبغي له, ان دے واسطے جائز ہی نہیں ہے دے مقام و مرتبے واسطے کہ یہ جی بندہ شاعری کرے. ان ہوا الا ذکر و قرآن مبین, یہ تو قرآن ہے, یہ تو ذکر ہے, یہ تو اپنا چکا چوند ہے, ان دے وچ اپنا چمکارے مرندی ہوئی کتاب ہے. تے وما ہوا بقول شاعر, یہ شاعر دا کلام نہیں. قلیلا ما تؤمنون, بہت گھٹ لوگ ایمان لے آمدے کیونکہ لوگاں نو چس جتھے ہوئے نا اتھے زیادہ بھج دیں. اللہ تعالیٰ دا جڑا ایک قرآن ہے نا, انہوں میں ذرا ایک تھوڑا جیا سمجھ لو کہ ذوق دا, علمی ذوق دا جملہ میں انہوں ادا کرنا پوسی, ورنہ یہ کینسر میرے بچو جامنا نہیں. میں ہاں پھسان والا بندہ, پھس جانا ہی کے جگہ تھے. ہوں میں پھس گیا کہ گل تو انہوں کی میں سمجھاما. اے جڑا اس قرآن دے اجمال دی جو تفصیل ہے وہ اے ہے کہ انسان دے جمالیاتی ذوق دی بھی تسکین ہوئے تے علمی شوق دی بھی تسکین ہوئے. یعنی جڑا بندہ قرآن لگے انہوں نثر دی طرح اندے علمی ملے تے نظم دی طرح انہوں چسکا بھی ملے اس کتاب دے وچوں. اتنا عجیب آہنگ ہے قرآن دا کہ عرباں کل وڈی شاعری دی روایت انسانی تاریخ نہیں گزری, لیکن وہ بھی بالکل بے بس ہو گئے. دنیا دے بلند ترین شعراء ہیں عرب, حضور دے زمانے تے حضور تو پہلے دے, لیکن ایسے بے بس ہوئے کہ 3 جملے قرآن دے نال دے نہ بنا سکے. اِنَّا آتَيْنَكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَأْنَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. اے ان دے وچ چلدا پیا وزن نہ بنے. ہن معجزہ کی ہے قرآن دا کہ حضور فرمیندے نے میرا معجزہ ہے. قرآن دا اصل معجزہ ہوئے جس تو تمام مسلمان اس ویلے ناواقف ہیں. او معجزہ کی ہے, او معجزہ یہ ہے کہ قرآن دی آیتاں
ایک بندہ جنوں عربی دی الف بے نہیں آندی، اس نے عربی کدی پڑھی نہیں، قرآن اپنے مطلب جو آکھنا چاہتا ہے اس بندے نو بھاویں عربی آمدی ہے یا نہیں اندے تک پہنچا دیندا ہے۔ اے عجیب گل ہے نا، اس پاسے نظر نہیں نہ ساڈی۔ یہ دنیا دی واحد کتاب ہے جو ایک جملے دے نال دل دے وچ محبت بھردی ہے تے دماغ دے وچ حکمت بھردی ہے۔ یہ قرآن دا اعجاز ہے کہ دل دے وچ پروردگار دی خشیت بھردی ہے، دل نو خشیت عطا کر دیئے تے دماغ نو معرفت الہی دے نور دے نال پر کر دین دیئے تے پھر رک دی نہیں، کناں نو لذت دے نال تے چس دے نال سرشار کر دین دیئے۔ یعنی نہ دماغ خالی رہندا ہے، نہ دل خالی رہندا ہے، نہ کان نہ دین کہ یار گل تو سمجھ آ گئی، دل تے دماغ نو مینوں مزہ نہیں آیا۔ ایسی عجیب کتاب ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر فاروق فرمائندے کہ میں اسلام دا سخت دشمن آسوں تے میرا ارادہ ہے کہ میں اس مذہب دے نبی نو قتل کر دیواں تے میں خانہ کعبہ دے غلاف دے پچھوں لک گیا کہ میں کوئی موقع ملے رات نو مصطفیٰ آوے میں کنی لا دیا۔ ہوں تانوں پتہ حضرت عمر بڑے جنگجو آدمی ہیں، سوا سات فٹ دا کر دے، بڑے چوڑے شانے، چاقو لے کے غلاف کعبہ دے پیچھوں لگ گئے تے حضور نے آ کے جس ویلے تلاوت شروع کی تھی، ای آیت جیڑی میں پڑھی ہوا ما ہوا بقول شاعر، ایمان نہیں لے ہم دیو آندے کہ میرے دل دے وچ نفرت آئی اسلام دی تے دماغ دے وچ جذبہ آئی کہ میں مصطفیٰ دا قتل کرنا ہے، پر جویں انہوں نے قرآن پڑھیا نا نفرت بھی آئی نال آنسو چل دے پے ہیں، نفرت بھی آئی نال ہچکیاں بندیاں پئیاں ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ کی ہے قرآن ہے؟ آج آپ تھوڑا جہا نا گھنٹے دے وچ اے سمجھنا ہے، انہاں مینوں آکے مینوں حضرت علی دے دربار ہی لے جاؤ، لے بھی تو حضرت علی دے دربار دی ہن تو باب العلم دے تین مدار تے لئی جانا۔ قاری عبد الباسط مصری رحمہ اللہ ہن تو فوت ہو گئے، بڑے بڑے قاری ہیں، تانوں پتہ ہے اقوام متحدہ دے وچ بھی قرت کردے ہیں، انہاں دے تسی اپنے فوناں دے اوتے بھی سن دیو قاری عبد الباسط۔ انہاں نے ایک اپنے انٹرویو دے وچ نا بڑا عجیب گل دسی، آپ آندے ہیں کہ مصر نو لوڑ آئی روس دے ہتھیاراں دی تے روس والے سارے ہاں دہری ہے جڑے اللہ نو بھی نہیں مندے، مذہب تو بڑی دور گل اللہ نو بھی نہیں مندے۔ اگے جس ویلے ساڈے صدر دی میٹنگ آئی نا تے وہ سارے دہری ہیں اگاں تے مینوں صدر صاحب نے فون کیتا کہ عبد الباسط تو میرے نال جاونا، میں کہ جی میرا کی کام ہے؟ اگے بس تو نال چل، آندے اتنے چلے گئے، آندے میٹنگ دے وچ بیٹھے، لمبی جی میز آئی اتنے 15-20 دہریے بیٹھے ہیں، روس دا صدر بیٹھا ہے، ساڈا وزیر اعظم بیٹھا ہے تے گل ہوندی پئی آئی اسلحہ لمنا ہے، انہاں کول مدد لمنی ہے، او بڑی نفرت کریندے ہیں مذہبی لوگاں نال۔ اگے اس ویلے مصر دے صدر نے آکھیا روسی صدر نو کہ جی اے میرے بڑا اچھا گائک ہے، اے تانوں کوئی سناونا چاہندا تے مینوں اشارہ کیتا کہ قاری صاحب سورہ طہ شروع کر دے۔ آندھن میں سورہ طہ اکھاں بند کر کے پڑھ دیتی تے آندھن کے نا مینوں رومن دی آواز آئی، انہیں توجہ نال گل سننی ہے تساں، اے میری تقریر دی اساس ہے، بنیاد ہے۔ آندھن میں اکھاں کھولیاں تے وہ سارے دہریے جڑے اللہ نو بھی نہیں مندے، جنہاں نو عربی آمدی نہیں، جنہاں نو اسلام دا کچھ نہیں پتا، روندے پے۔ کہ میں کرت ختم کر کے انہوں کو پوچھیا کہ یار تو انہوں سمجھ آئیے میں کیا کیا ہے؟ انہوں کہ نہیں سانو تو عربی نہیں آمدی، پھر روندے کیوں ہیں؟ انہوں کہ سانو نہیں پتا، جو تو بولے ہے نا، جو تو گائے ہے اس نے ساڑھے دل نرم کر دیتے ہیں، اساں کوشش نہیں کیتی، اکھاں دے وچ ہنجوے پہ آ گئے۔ کیا عجیب گل ہے، کیا عجیب گل ہے۔ اے ہے قرآن دا صوتی نظام، تو یہ لفظ ہی نہیں سنے ہوں میں، صوتی نظام، آواز دا نظام ہے کہ معنی دا نظام نہیں، اے معنی دا نظام نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے تشکیل آیتاں دی انج کردا ہے، قرآن دی آیتاں دے لفظ جڑے ہیں انہاں حرفاں نال ترتیب دیندا ہے کہ اگلے نو عربی بھی نام دی ہوئے نا، جو اللہ مطلب پہنچاونا چاہتا ہے وہ پہنچ جاتا ہے۔
اے ہے موجزہ قرآن دا. عربی ہوندے ہوئے بھی جے تو بندے دا پوتر کوئی نہیں، عربی تینوں امدی بھی ہے، تینوں قرآن کوئی گل نہیں سنا منی. تے جے تو بندے دا پوتر ہے تے نیت نال بیٹھا ہے تے تینوں عربی امدی نہیں. اب میں کہ توڑے امی اولیاء دا مسئلہ تھا جھل کرا. حضرت علی دے در تے جامڑا ہے نا. حضرت علی دے جڑے در دے اکثر اولیاء امی ہیں جنہاں نے کوئی مدرسے ہیں نہیں پڑھے ہوئے، انہاں نو قرآن کی میں سمجھ آمدا ہے؟ تو انہوں ایک گل سمجھ نہیں آمدی، مولانا صاحب نو ایک گل سمجھ نہیں آمدی، کیونکہ انہاں نے آج تک قرآن دے صوتی نظام تے غور ہی نہیں کیتا. اے علم ہے جس نو اسی آنے علم الاصوات، فونیٹکس. اے پورا علم ہے. جدید دنیا نے فریکوینسی دے ہوتے بڑا کام کر لیا. اے 1200 سال پہلے اٹھاں دے ہوتے بہ کے کرن دی تقریر نہیں. علم الاصوات، صوت دا علم، آواز دا علم، ان دا تعلق ہے علم لسانیات دے نال، لنگوسٹکس دے نال. ان دا اے سب ڈویژن ہے، ان دا ذیلی شعبہ ہے. صوتیات، فونیٹکس، انہاں آوازاں دا تجزیہ کرنا ہے جڑے تمام انسان دنیا دے اپنی تمام زبانہ دے وچ لفظ بول دے ہوئے جڑی فریکوینسی دے نال لفظ ادا کر دیں، ان دا علم فونیٹکس رکھیں دے. انہوں آن دیں علم الاصوات. تے ہن تھوڑا جا سبق این سمجھ لو کہ تسی مدرسے دے وچ آج ہی داخل ہوئے ہو تے میرے جی ہو یا کوئی بڑا ہی جابر قسم دا استاد توڑے متھے ٹکر گیا. تھوڑی جی انٹروڈکشن 4 منٹ دی توڑے چاہی دیں. توڑی زندگی جو 4 منٹ لیندا پیاں پر انشاءاللہ جے سمجھ گئے تے اگلے 40 سال سکون نال گزرے سو. 4 منٹ بس دے دیو میں. عربی دے حروف تہجی ہیں 29، اردو دے 36 ہیں. عربی دے 29 حروف تہجی ہیں، الف بے پے تے جڑے آندے. ہن انہاں حرفاں دی نا آوازاں دے حساب نال، صوت دے حساب نال، فریکوینسی دے حساب نال، وائبریشن دے حساب نال کچھ قسم ہیں. اے تو انہوں سمجھ نہیں آپ زیادہ مشکل نہیں، آسان جی گل ہے. انہاں جو کچھ حروف ہیں حروف تہجی دے عربی دے جنہاں نو اسی حروف مستعلیہ، میم سین تے عین لام یہ ہے حروف مستعلیہ. مستعلیہ اندر موٹے نو بھارے نو. اے لفظ تسی جدن بھی ادا کرنے نہ بھر کے ادا کرنے، زور لا کے ادا کرنے. اگر فونیٹک سمجھ نہیں نہ آئی حروف تہجی دی، قرآن دا صوتی موجزہ تو سمجھ نہیں آمنا. پہلی قسم ہے حروف مستعلیہ، بھرے ہوئے لفظ، موٹے لفظ جڑے ثقیل ہیں جنہاں نو ادا کرن تے ساڈا زور لگدا ہے. خا، صاد، دعاد، توئیں، زوئے. اس تو زوئے آنے ہیں نا، عربی نہیں آنے گول کرنے ہوں زوئے. پھر اگاں آ جاندہ ہے غین، قاف. اسی قاف آنے عربی آنے قاف، واو ہم دیئے تھوڑی جی بیچ قاف. اوکھر نا بھر کے پورے منہ ہوا بھر کے ہوا گھما کے تسی یہ لفظ ادا کرنے. انہاں نو آندے حروف مستعلیہ. پھر ہیں توڑے ان دے وچ آ جاندے ہیں حلقی حروف، حلقی جڑے حلق تو ادا ہونا، ایس تو ہٹ ہیں. اے منہ بھرے دے ہیں مستعلیہ، منہ بھرے دے ہیں تے اے حلقی ہیں جڑے حلق تو ادا کرنے. مثلا عین، ہا، خا، اے سارے حلق تو ہم دے پہ نا زور لگدا پہ. غین، عین، اے سارے لفظ ہیں جڑے ایتھو چاہ کے باہر لے. ہن فاصلہ کیونکہ زیادہ ہے زور لگنا. پھر ہیں حروف قلقلہ جنہ دی ڈبل ساؤنڈ ہم دی قلقلہ، ڈبل ساؤنڈ آئی ہے نا. ہن حروف قلقلہ کی ہیں قاف، تا، دال، بے جنو با آندے عربی، جیم. اے سارے حروف قلقلہ ہیں، انہاں تے ڈبل ساؤنڈ ہم دے. میں تو آسان کر دے. پھر آخری قسم ایک سمجھ کے آسان کر دینا. پھر ہیں حروف لین، لین عربی یہ نرم چیز نو آندے جیڑے حرف ادا کرن تے زور نہیں لگدا. بھائی منہ دے ایسے سے واو، یہ سین، حلق استعمال ہوئے کوئی نہ.
منہ دے جبڑے استعمال ہوئے کوئی نہ، صرف ہوٹ دند تے اے زبان بس، واو یا سین، اے ہیں حروف لین، ہلکے حرف۔ انہاں دی مثال اگر اے تقسیم بڑی وڈی ہے، اور بھی تقسیم ہے، آسانی نال دس دینا، جڑے بھی لفظاں تے تواڈے ہونٹاں تے مسکراہٹ پھیل دی او حروف لین ہے، تے جنہاں دے وچ غصے جی بندہ ایں کر لیندا ہے نا، ایں ہو جاوے نا، او ثقیل حرف ہے، قاف، ہا، خا، را، عین، غین، یہ سارے عربی یہی بولے دے، تے دیکھو وا، سین، یہ ہے نا آسان تو پریکٹیکل دے دیتا ہے، کل نو کدی بھی ہلکے تے ثقیل حروف دے درمیان بحث ہوئے نا، اے سمجھ لو اگر اے فونیٹکس تو انہوں سمجھ نہیں آئی تو انہوں میری تقریر سمجھ نہیں آئی، یعنی موٹی جی گل حروف تہجی دے اکثر لفظ ہیں ثقیل تے دو طرح لفظ ہیں لین نرم، ثقیلوں ہیں جنہ تے بھار آمد ہے۔ ہن اگر تانوں گل سمجھ آ گئی ہے نا، ہن تواڈے تے تسی انج قرآن پڑھسو زندگی وچ کدی نہ پڑھیا ہو۔ حروف مستعلیہ یاد ہیں، حروف قلقلہ یاد ہیں، سخت ہیں نا۔ ہن میں تواڈے سامنے حلقی، ہن میں تواڈے سامنے سورت پڑھدا پیا، قل اعوذ برب الفلق، قاف تے ختم ہوندا پیا، قاف ثقیل ہے نا، شکل ہے وچ وزن ہے، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ اے یا قلقلہ آمدا پیا یا ہلکی آمدے پین یا مستعلی آمدے پین۔ ہن ہوندا کی پیا سورہ فلق دے وچ اللہ تعالی فلق، خلق، وقب، عقد، حسد، اے پانچ یہ نا ایسی چیزاں ہیں چار جڑی باہروں حملہ کریں دی ہیں تے انتہائی خطرناک۔ اس تو بعد دی صورت ہے کیڑی ہے؟ آخری صورت قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ سارا لین ہے، کیوں ہے؟ جس لئے فونیٹکس ایک جاسو نا، علم الاسباب دے وچ جاسو تو انہوں جس لئے لفظاں دی سمجھ آگئی، تفسیری نمی ہو جاسی۔ سورہ فلق دے وچ پروردگار نے چار چیزاں تو پناہ منگی ہے، وہ چار چیزاں کی ہیں؟ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، مخلوق تو جیڑی تو پیدا کیتی ہے، انہاں دے شر تو میں پناہ منگنا، من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب، تے میں پناہ منگنا اندھیری رات تو جس ویلے وہ چھا جا۔ اگلا کی ہے؟ من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد، تے او عورتاں جیڑی پھوکاں مریندیاں ہیں گنڈھاں پا پا کے۔ اے تیسرا خطرہ ہے سانو، جادو ٹونا۔ ومن شر حاسد اذا حسد، تے حاسد جس ویلے او حسد دے وچ آ کے ساڈے خلاف پلاننگ شروع کر دے۔ چار چیزاں ہیں جیڑی ساڈی زندگی دے بڑے خطرے ہیں، اللہ ثقیل انہوں نے کردہ پہ کہ تُسی سمجھ دے بہت بڑے خطرے، لیکن اللہ اندہ میرا ایک نام قل اعوذ برب الفلق، میں پناہ منگنا صبح دے رب دی، جس رب نے صبح بنائی ہے، بس صبح اٹھ کے میرا نام لے دے، انہاں چاراں تو میں تینوں محفوظ کر لے سارا دن روندہ رہنا، میرے دے کسی نے جادو کر دیتا، کسی نے میں نظر لا دیتی، کسی نے میرے حسد ہے انہوں میرے نال میری ہٹی بنجاونا چاہتا ہے، میرے جانور مارنا چاہتا ہے، نظر بد کر بہندہ ہے، تویز گنڈے کر بہندہ ہے۔ اللہ فرمائندہ تیرے واسطے بڑی چار بھاری چیز ہیں، میرے واسطے بہت ہولی ہے۔ ایک میرا نام قل اعوذ برب الفلق، صبح اٹھ کے آئے کہ صبح دے رب میں تیری پناہ چمنا، اے چارے تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اگلی صورت قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، اتھے کتنے نا ہیں؟ فلق دے وچ ایک، ناس دے وچ کتنے ہیں؟ ایک دو تین، برب الناس ملک الناس الہ الناس۔
حالانکہ سین لین اللہ بن دینا پیا. بڑی آسان تینوں لگ دی ہے گل, ہے کہ گل تیرے اندر دی ہوندی پئی ہے. من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. او جن تے انسان جڑے تیرے اندر آ کے خناس, خناس دا لفظ اے ہے اب اسم مبالغہ ہے, فاعل مبالغہ ہے, خناسا تو نکلدا ہے. خناسا اندر لکن گل کر کے نا جی میں اسی پاکستانی ہیں اور تیرا بھرا ہے تو بڑا چنگا پر پھر نکل گیا جراثیم ذہن پہ گیا. یار تیری بیوی ہوئی تو تیری بڑی خدمت گزارے پر اینو آدن خناس. گل کر کے پیچھا ہو جاؤں, گل کرنا پیچھا ہو جاؤں. تے نال ہے وسوسہ, واو تے سین کی ہیں حرف لین. وسوسہ وزن کی ہے دب دبا کل کلا. اے وزن جتھے ہمدا نا مسلسل تسلسل. گل کیتی کان وچ پھوک ماری چلا گیا. انہیں تینوں پتہ ہے مینوں تا کوئی کسے دے بارے کوئی گل کرن دی عادت ہے کوئی. 5-6 دیاں بعد پھر آیا او یار بھرجائی دی گل پتہ لگی ہے. اچھا ران دے اینو آندے خناس. گل دسنا بھی نہ جراثیم بھی پا دیونا. اللہ دے تانوں لگدا پے باہر دے زیادہ خطرناک ہے اور تیرا سب کول وڈا دشمن تو خود ہے. اے جیڑے اندر تیرے معاملہ چلدا پے اوتھے ایک نا نال گزارا ہوندا, ایتھے ترے نا چاہیدے نہیں. اے فونیٹک سے قرآن دی, اے فونیٹک سے. تو وہ جنہاں نوں دشمن سمجھدا پیا نا اون دے کول بہوں وڈا دشمن تو خود اپنے آپ دا. اے جیڑا تو دتو ہے نا اے شیطان نو, یہ شیطان آئی نا, اے ویکھو نا شیطان نے کی کیتا حضرت آدم نے. فوسوسا لہم الشیطان. وسوسا وہ وزن آیا نا وسوسا. شیطان جنت ہی نہیں بڑھیا. بڑے علماء دی بہت بڑی غلط فہمی. وسوسا نال آ کے پمیندا ہی نہیں. کوئی گل کر دیمنی دوروں تے لک جاواں, ذہن دے وچ پے جاواں. آدم موج کریندا پیا جنت وچ, اس درخت تے کول نہیں جاندا نا تے بھج. اس کئی ہزاراں سالاں دے وچ آدم دا تے اون دی بیوی دا وسوسے پا پا کے انہاں نو خراب کیتا. اللہ فرمائندا پیا بچ ویکھو جڑا ابلیس ہے نا یہ تہاڈا کچھ نہیں بگاڑ سکدا. کدی ہوئے کہ تسی فجر دی نماز واسطے لوٹا بھرے ہوئے کہ وضو کرے ساں تے شیطان آئے ہو تو لوٹا چا کے چلا گیا ہوگا. یہ جہاں نماز مصلی بچھایا ہوئے کہ فجر دی نماز پڑھنا تہجد پڑھنا تے شیطان آئے ہوئے تو مصلی چھک کے بھج گیا ہوگا. یا صبح اٹھ کے جاندا پیا بندہ مسجد دے پاسے ابلیس آیا ہے اس منہ دا دوسرے پاسے کر نہیں, صرف وسوسہ پا سکتا ہے. تو او بھی اگر تو انہوں اجازت دیویں. اللہ دے کائنات دی سب کو لوڈی بلا تو خود نے. باہر والے واسطے میرا ایک نا کافی ہے پر تینوں اپنے آپ تو بچاون سے قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس. اپنے آپ تو بچن واسطے تینوں میرے 3 ناماں دی لوڑ ہے. رب جڑا تمام انساناں دا پالن والا ہے, رب جڑا تمام دا بادشاہ ہے, رب جڑا تمام دا معبود ہے. اے معبودیت, حاکمیت تے اون دی ربوبیت اے 3 کٹھی نہ ہون بندہ اپنے دل دے وسوسیاں تو بچ نہیں سکدا. اے ہے فونیٹکس, اینو آندے علم الاصوات کہ جڑی تینوں شے بھاری لگدی پئی اللہ آندا چھوٹی ہے, جڑی تینوں چھوٹی لگدی پئی اللہ آندا پئی بھاری ہے. اللہ اکبر. اے ہے قرآن اللہ تعالیٰ دا صوتی اعتبار نال قرآن ایک اتنا بڑا معجزہ ہے. مسلمانہ نے نا اس جہت تو قرآن آج تک پڑھے ہی نہیں, تانوں تاں گلاں اوپریاں لگ دیا پئیاں. ساڈے بزرگاں واسطے گلاں اوپریاں کوئی نہ ہے. اے جنہاں دے نام لیندے پین نا انہاں دے تے اے روز دی گلاں ہے نا, کیونکہ انہاں نو شوق کوئی نہ کہ مسلماناں نو کافر قرار دے ویے. لوگوں دے ایمان تے فتوی والا بھی ہے کہ کل جڑا اتوار تائیں جڑا ہدایت تے آئی آج سوموار نو او گمراہ ہو گیا ہے. جڑی مسجد وچ پچھلے والی جمعہ پڑھے آئی نہیں یار ہن امام صاحب اے گل کر دتی ہے, اس گل تو مینوں لگدا ہے ایندا نظریہ ہی ہو جائے اس بار ہن اے گمراہ ہے. اے لیبلنگ نہ
بزرگ اپنے اتنے کام کرتے ہیں دویاں تے نہ کرتے انہوں نے اپنے ایمان دی فکر ہوندی دویاں دے ایمان دی فکر نہیں اس پر انہوں نے یہ گلاں بڑی آسانی نال سمجھ آندیاں اسی جدن دے قرآن تو ہٹے آئے نا جدن دا قرآن دا اے معجزاتی کتاب ہونا ساڈی نظراں تو ہٹے ہے ادھر دا اساں قرآن تے غور کرنا چھڑ دیتا ہے اے جڑے ساڈے بزرگ ہیں ایک قرآن دے نال نال سامان دے وچ انہاں دے قرآن چلدا ہی پوری دنیا اللہ انہاں دے قدماں وچ پا دیتی ہے تے اج اللہ نے سانو پوری دنیا دے قدماں وچ پائے ہوئے کیوں ہر کوئی سانو ٹھڈی مریندا پیا باویں یہودی ہون تے باویں عیسائی ہون تے باویں ملحد ہون تے باویں کافر سارے دی ٹھوکراں تے اس کتاب دے نال بے وفائی ہزاراں کتاباں سجا لیاں تو اپنی لائبریری دے وچ اس قرآن نو تو نہیں غور نال پڑھیا یہ تو اتنا بڑا معجزہ ہے کہ تینوں عربی پڑھن دے بھی لوڑ کوئی نہ آئی آئیے میں تانوں اج تقریر سمجھاونا کہ اللہ تعالیٰ صوتی اعتبار نال او کمال کریندا ہے کہ عربی نام دی ہوے پورا مطلب اگلے تک پہنچ جاندا اج اسی دنیا دی اگر ٹھوکراں دے وچ آئے نا اے جڑا لگے رہنے 24 گھنٹے میلاداں تے حضور ساڈی شفاعت کرے تے حضور ساڈی شفاعت کرے تے قرآن پڑھے ہی کدی قرآن غور نال پڑھے ہی اللہ تعالیٰ نے مسلماناں دا حشر دا منظر پیش کیتا ہے تانوں لگسی نویں آیت اج تو پہلے کسے دسی نہیں تانوں تسی سنی نہیں ہوونی کیونکہ سانو عادت پے گئی ہے میٹھے لولی پاپ چوسن دی میرے آقا دی شفاعت لبنی کیویں اللہ قرآن وچ فرمائندا ہے وقال الرسول اس دن رسول آکسی یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا اللہ میرا اس قوم دے نال کوئی تعلق نہیں اس نے میں تیرے قرآن نو ویکھیا ہی نہ آئی انہاں نو ہور کتاباں نظر آندیاں تیرا قرآن نظر نہ آندا اج کیڑا مدرسہ ہے جڑا تخصص فی القرآن کریندا پیا پورے پاکستان وچ ایک مدرسہ کوئی اے جڑا میں تخصص کیتا نا باہروں کیتا ہے ایتھے کوئی نہیں ایتھے تے کسے نو بخاری دا بخار چڑھے ہوئے او مخلوق دی کتاباں خالق دی کتاب تیرے گھر دے وچ اونوں پڑھ اللہ فرمائندا اے مصطفیٰ اس دن تو خود انہاں کول اعلان برات کر دیونا تیری امت جڑی قرآن تو ہٹ جاسی نا قرآن تو ہجرت کر دے سی نہ تو انہاں دی سفارش مینوں کرنی ہے تے نہ ہی تو انہاں نو منہ لاونا ہے بلکہ تو انہاں دی شکایت کرنی ہے مینوں پروردگار میں وٹے کھاندا ہویا میرے تے غلاستاں سٹیاں گئیاں میرے نال بدتمیزی کیتی گئی مینوں گریبان پکڑ کے گھسیٹیا گیا مینوں اتنے وٹے مارے گئے کہ میرے پیر لہو لہان ہو گئے میری جتیاں انہاں پیراں دے نال جم گئیاں اے پروردگار مینوں کعبے دے وچ گھسیٹیا گیا پروردگار میرے بچے حسین نو کربلا دے وچ شہید کیتا گیا اسی ساری قربانی دتی آئی کہ تیری کتاب انہاں منحوساں تک پہنچ جاوے کیوں رسول توڑا باہر چیزی تُسی باہر چاہے کتنے غور کیتا ہے نے قرآن تے قرآن بھی پڑھنا تھا تفسیر اے مفسر تکی تعلق ہے رب دی کتاب ہے سامنے تیرے پئی تے اندہ کارنامہ اندہ موجزہ ہے کہ تینوں عربی نہیں بھی ہم دی تیرے نال گلاں کرے تو گلاں کرنا چاہندہ ہی نہیں تو ثواب دے چکر اچ پہ ہویا حکایت دے کتنے حرف ہیں ہر حرف تے دا نیکیاں ہیں کتنی نیکیاں اے پٹواری بننا چھڑ دے رب دے قرآن نال گلاں کر ہجرت نہ کر رب دے قرآن کو ساڈا تو رولا ہو گیا ہے جو اقبال نے آکھیا ہے کہ واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی سپیکر تے تا بہ گیا تے ذہن دے بھیجے دے وچ کچھ کوئی نہیں لگدا ہے کل دا بچہ ہے ہر گل تے جذباتی ہو جاندا ہے دویاں نو گمراہ آندا ہے وہ آندا ہے اقبال آندا ہے واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی برق طبعی نہ رہی شعلہ مقالی نہ رہی رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی مسجد مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے کتھے گئے مجدہ آندیاں کتھے علی کتھے ابو بکر کتھے حسین جیڑا نیزے تے قرآن پڑھے اور توڑا پیر تا سر کٹا کے بھی قرآن تو جدا نہیں ہویا وہ توڑے سر جڑے ہوئے تسی جو قرآن تو جدا ہو حسینی ہے میں بندہ بن جاندے اللہ دے بندے ہو اساں اتنی بے وفائی کی تھی ساڑی ساری جیڑی بربادی ہوئی ہے اس قرآن نو چھڑ کے اقبال فرمائندے ہیں
رموز بے خودی انہاں دی فارسی دی شاعری دی کتاب ہے. اقبال فرمیندے ہیں خوار از مہجوری قرآن شدی شکوہ سنج گردش دوران شدی. ایویں مسلمان آندہ ہے وقت بھیڑا آ گیا ساڑھے تے وہ آندہ ہے تیرے تے بھیڑا وقت اس پر ہوں ہے کہ تو قرآن نو چھڑے. زمانے دا شکوہ نہ کر, دوئی قومہ دا شکوہ نہ کر, یہودو نصارہ کی سازش. آندہ نہیں تیری سب کو بڑی سازش یہ تو قرآن چھڑ گیا. آج قرآن تے تفکر ہے ہی کوئی نہ. اقبال روندہ مر گیا. آہا ویکو کیا شعر ہے, میرے والد پڑھ دے ہوندے ہیں اے شعر تو نہیں لیکن طرز میں انہوں دی یاد آگئی. میں کوشش کریں نا انہوں دی طرز دے ویچ, حالے کہ میں انہیں ایک تقریر کر کے آیا جڑا ہے نا حلقہ کافی خراب ہو جاندہ ہے تقریرہ زیادہ کرن نال نا. میں کوشش کر دینا انہوں دی طرز دے ویچ میں پڑھ دینا. اقبال آندے ہیں قلب میں سوز نہیں روح میں احساس نہیں. اے حال ہے تیرا مسلمان. قلب میں سوز نہیں روح میں احساس نہیں, کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں. اور کتنی قربانی دے گیا ہے اے پہنچاون واسطے. اور تیری ذرا بھی حیا نہیں آمدی. مصطفیٰ نو اکھاں کیویں ملے سے قیامت دے دن. قلب میں سوز نہیں روح میں احساس نہیں, کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. چھڑ دیتا تو قرآن میں. وہ ایک کسی نے لکھیا ہے قرآن کی فریاد تے کمال دی نظم ہے. فرمائندے ہیں قرآن آندہ ہے تاکوں میں سجایا جاتا ہوں, آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں, تعویز بنایا جاتا ہوں, دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں. جزدان حریم و ریشم کے اور پھول ستارے چاندی کے, پھر عطر کی بارش ہوتی ہے خوشبو میں بسایا جاتا ہوں. جس طرح سے طوطے مینا, جس طرح سے طوطا مینا کو کچھ بول سکھائے جاتے ہیں اس طرح پڑھایا جاتا ہوں, اس طرح سکھایا جاتا ہوں. جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے پھر میری ضرورت پڑتی ہے ہاتھوں پہ اٹھایا جاتا ہوں. دل سوز سے خالی رکھتے ہیں آنکھیں ہیں کہ نم ہوتی ہی نہیں. ہر گلتے روندن قرآن دی آیت رومنا نہیں آنگا. دل سوز سے خالی رہتے ہیں آنکھیں ہیں کہ نم ہوتی ہی نہیں, کہنے کو میں ایک جلسے میں پڑھ پڑھ کے سنایا جاتا ہوں. نیکی پہ بدی کا غلبہ ہے, سچائی سے بڑھ کر دھوکا ہے. ایک بار ہنسایا جاتا ہوں, 100 بار رلایا جاتا ہوں. کس بزم میں مجھ کو بار نہیں, کس عرس پہ میری دھوم نہیں, پھر بھی میں اکیلا رہتا ہوں, مجھ سا تو کوئی مظلوم نہیں. اگر تو غور ہی نہیں کرنا ہے اس کتاب پہ, اللہ دے بندے یہ تو پڑھنا ہی نہیں, یہ تو سمجھن دی کوشش نہیں کرنی. اوہ دا صوتی نظام تا سمجھ. میں سورہ رحمان دی 3 آیتاں پڑھیاں, صرف میں 2 لفظان دوں بیان کر رہا ہے بندے دی جندے صاحب ضمیر روح شکل آئندہ ہے قرآن کہ کتاب کتنا بڑا معجزہ ہے. اللہ فرمائے والسماء رفعہا, میں آسمان نو بلند کر دیتا, ووضع المیزان, تے ترکڑی رکھ دیتی قیامت دن, ترکڑی لا دیتی رب نے. اللہ تطغوا فی المیزان, اے میری ترکڑی نو ویکھو مسلمانوں, دکاندار بنسو, منصف بنسو, جج بنسو, ڈنڈی نہ مرے, ہاتھ سدھے رکھے, جس ویلے ترازو انصاف دا ہاتھے چوے. وَأَقِيمُ الْوَزَنَ بِالْقِسْطِ, ہائے ہائے 2 لفظ, اللہ اکبر, وَلَا تُخْسِرُ الْمِيزَانَ. اے لفظ تسی زبان تو ادا کر. کی مطلب ہے انہاں دا بھول جاؤ, عربی یہ جے کی بھول جاؤ, صرف کنا کو سنو تو انہوں محسوس کی ہوندے.
پہلا لفظ ہے وازانا. اپنے کناں نال اپنی گل سنو. وازانا بوجھ پیا کرنا پیا بوجھ ہلکا ہے یا بھاری ہے؟ وازانا ہلکا نا. قسط اے ہے قرآن. قبلہ کاری صاحب اے ہے قرآن. وزانا ہولا مطلب کی ہے وزن. وزن کی ہوندہ ہے بھاری. یعنی دو لفظانو اللہ انج حرف جوڑے ہیں نا. صرف کتنا آسان ہے زبان نو آکھنا. وزانا تریے لین لفظ آسان ہے. ن ز و کیڑے ہولے وزانا. اللہ اندہ ہے اے میں لفظ اس پر استعمال کردہ پیاں کہ جدن تونوں کوئی عہدہ ملدا ہے نا, کوئی مقام ملدا ہے, تیری ترقی ہوندی ہے, لوگ تینوں علامہ آندین, لوگ تینوں مولانا آندین, لوگ تینوں شیخ الحدیث آندین, لوگ تینوں جسٹس صاحب آندین, لوگ تینوں پیر صاحب آندین. وازانا جویں وازانا بولنے چس سمجھی نا تینوں بھی چس سمجھی. ہائے ہائے عہدہ وڈا ہوندا پیا, مقام بلند ہوندا پیا, لوگاں دی نظریں اچا ہوندا پیا. سول کورٹ, سیشن کورٹ, ہائی کورٹ, سپریم کورٹ, چیف جسٹس. وازانا یاد رکھے اے صوتی نظام ہے, اے فونیٹکس ہیں قرآن دی, اے علم الاسوات ہے. یعنی بڑا مزیدار کام ہے. جتنا جتنا تیرا عہدہ ودا جاندا ہے, جتنا جتنا تو ترقی کردا جاندا ہے, تیرا بڑا تینوں چس سمجھیے. لیکن جس ویلے آخا نا قسط, قاف کی ہے قلقلہ ہلکی, سب کو سخت اللہ لفظ استعمال کردا ہے. مستعلیہ سارا کچھ ہے نا قاف دے وچ. تے ت تیزی ہے دے این عرب اے دنداں دے اگوں نہ زبان لے جا کے تیزی نال. قسط قسط قاف ثقیل, توئے ثقیل, سین ہلکا. کی سمجھ آمدی پئی؟ کوئی سمجھ آمدی پئی کسے نوں؟ کی اللہ سمجھائندا پیا؟ اللہ آندا پیا کہ عہدہ جس ویلے وددا ہے نا تے بندے تے بھار پمدا ہے ذمہ داری دا. لیکن جویں وازانا آکھنا آسان ہے نا, میں تیرے واسطے بھی بڑا آسان ہوندا ہے. تو غور نہیں کریندا پیا جتنا جتنا میں ترقی کردا جانا, کل دا مرید ہیں, میں دا لوگاں دی آخرت دا ذمہ دار آسوں, دا لوگاں دی اصلاح کرنی ہے, 100 مرید ہو گئے. وازانا مزہ تا ہوندا پیا, بڑا پیر بن گیا, پر بوجھ تا وے کتنا چاہی جانا ہے. آج 10,000 مرید ہو گئے, اور کل سیشن کورٹ وچ بیٹھا ہے, صرف ضلعی تیرے مسئلے تے دے انصاف کرنا ہی. ہن ہائی کورٹ چلا گیا, پورے صوبے دے مسئلے تیرے سامنے, ہن سپریم کورٹ چلا گیا, پورے ملک دے مسئلے ہیں. تینوں تو لگدا ہے میں ترقی کردا پیا, تیرے تے وزن پندا پیا ہے. پر جویں وازانا آکھنا آسان ہے, تینوں چاسی بڑی آمدی پئی ہے. ہائے ہائے تے قصد دے وچ گہرائی, قاف توئے تے وچ سین. کیوں اللہ تعالیٰ نے وچ سین کیوں رکھیا ہے؟ کدی ترکڑی ویکھی نے؟ اے ہے قرآن دا صوتی نظام. انہوں جڑا میں علم انگیز کردا پیا, انہوں آندے تفسیر الفنی فی القرآن. قرآن دے وچوں فلماں ویکھنی, منظر اللہ کی وکھیندا پیا. میں قیامت دے دن ترازو ووضع المیزان, میں ترازو کھڑا کر دیتا ہے, پھر تو انہوں نے وزن القسط. اے لوگو تو تہاڈے ہتھاں وچ بھی ترازو ہیں, ہاتھ سیدھے رہ گئے, ڈنڈی نہ مرے. کی ہوندا ہے؟ دو پاسے پلے, اے دو پلے, درمیان دے وچ ایک کنڈا ہوندا ہے, اون دے اوتے ہتھی لگی ہوندی جتھوں چایا ہوندا ہے. دو پلے, ایسا سمجھ لو دو پلے, اے درمیان دے وچ نازک جیا کنڈا ہے, جیڑا سب کو نازک ہوندا ہے, ہلکا جہا وزن ہوے دے دے ہو جاندا ہے. ایویں نا قاف توئے سین قسط. ترازو نو اللہ صوتی طور تے بیان کردا پیا. اللہ اکبر. ذرا ویکھو پروردگار دا علم دیون دا طریقہ صرف آواز دے نال. ہن کی ہوندا ہے, تسی ایک پلڑے دے وچ وزن پایا, کی ہو سی او وزن دے نال پلڑا ہیٹھاں جاسی, جتنا ہیٹھاں جاسی دعا اتنا اوتے چلا جاسی.
ہن دونوں برابر کرنے واسطے کی کرنا پؤ سی؟ وزن پاونا پؤ سی۔ پہلے لوگ وڈے وزن پیندے پھر چھوٹی چھوٹی ایڈجسٹمنٹ چھوٹے وزن پا کے انہاں دوواں نوں بیلنس دے اوتے اعتدال دے اوتے لے آونا ہوندا ہے، کیونکہ رولا یہ ہے کہ وزن جیڑا وزن ہے نا وہ جس ویلے انہوں اعتدال تے لے آونا ہوئے نا تے ایک قسط کرنا، اس پر وہ اوکھا لفظ اللہ نے استعمال کیتا ہے، انصاف کرنا، ترکڑی نو بیلنس کرنا آسان کام کوئی نہیں، کیونکہ اسی انساناں دے نال ڈیل کر دے پے جدن بھی میں ایک دا فائدہ کیتا نا دوے دا نقصان ہو میں ایک نو سچا آکھیا نا لا محلہ دعا جھوٹا ہو جاسی۔ اے اتنے جتنے بھی خاوند بیٹھے انہاں نو قسط دا لفظ سب کو زیادہ سمجھ آتا ویچے میاں سین ہولا جیا، ایک پاسے قاف ماں، ایک پاسے طا بیوی، ایک پاسے بیوی ہے ایک پاسے ماں ہے تے وچ شدہ مرد ہے۔ یہ ایندا ساتھ دے وے ترکڑی ہٹھاں جاسی، ایندا پارا چڑھ جاسی۔ جی میں ترکڑی تے وزن پاؤ دعا اتے چڑھ جاندہ نا، یہ ماں دے حق وچ بولیا تو بیوی دا پارا چڑھ جاسی، یہ بیوی دے حق وچ بولیا تو ماں دا پارا، یعنی رب نے لفظ ہی اور چنے ہیں کہ چاہو تو 6 گھنٹے صرف قسط بولی رکھو۔ ایک میاں کو پوچھو کہ دو وزنہ دے وچ جیڑے اونج ہیں آسان، شادی کرنا بھی آسان ہے، جم پونا بھی کسی دے گھر آسان ہے، انہوں نبھاونا بڑا اوکھا ہے۔ وزنہ جی میں آنکھاں نے چھولا ہے بڑا بھاری، ایویں ہی یہ بیوی دی گل منی، بیوی نو سچا آکھیا ماں کوڑی ہو جاسی، ماں نو سچا آکھیا بیوی کوڑی ہو جاسی۔ وہ جو میاں صاحب آندے ہیں نا آ گئی جان شکنجے اندر یوں ویلن وچ گنا، رو نو کہو ہن رو محمد ہن ربیتا منا، اے ہے قسط، روح نکل جاندی ہے، سمجھ نہیں آمدا۔ کرسی ہے عدالت دے وچ بیٹھا ہویا جج وزن انہوں نہیں اندازہ کہ کتنا وزن پہ ہویا ہے اندے تے، کیونکہ ایک بندے دے حق جو اس نے فیصلہ دیونا ہے، سارا اخلاقی بھار، معاشرتی بھار، سیاسی بھار، شرعی بھار اس جج صاحب دے اتے ہے تے انہوں احساس ہی کوئی نہیں، وہ چسا لئی نہ بیٹھا ہے۔ اللہ دے وازانہ لفظ نو سمجھ، وہ چبلا بڑا بوجھ ہے تیرے تے، تینوں لگدا پہ ہے کہ تیری کرسی جڑی ہے آسان ہے، نا 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 نا۔ یا ایہا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، اے لوگو جس ویلے انصاف کرن تے آؤ نا این ترکڑی نو سدھا رکھو، شہداء للہ، تسی اللہ دے طرفوں گواہ ہو اس مقدمے تے۔ شہادت جیڑی دیندہ پہ ہے نا وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ، بھامیں گواہی تیرے اپنے خلاف ہوئے، سچی گواہی تیرا بھامیں تیرے پیو دا نقصان ہوئے، بھامیں تیری ماں دا نقصان ہوئے، بھامیں تیرے رشتہ دارہ دا نقصان ہوئے، اور میں ویندا بیٹھا، بڑی خطرناک آیت ہے۔ اور جیندہ مرضی نقصان ہو جائے عین یکن غنیہ او فقیرہ، تیرے سامنے فیصلہ کروانا ہے، ایک امیر ہے غریب ہے، جھکے نا امیر دے پاسے، میں ویندا بیٹھا، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو باویں تسی دنیا سیٹھ ہو، میرے نزدیک تسی فقیر ہو۔ اللہ مومن نو آندا پہ گواہی دیندا پہ ہے نا، خبردار اس باروں کے کوئی امیر ہے ان دے حق وچ گواہی نہ دیویں، کیونکہ تیری نظریں وچ امیر ہے، میری نظریں وچ بھی فقیر ہے۔ اے قرآن دا صرف صوتی نظام میں ڈسکس کریندا پہ، ہکو جہت کو لیندا پہ۔ اے بندیو، اے ایمان آلیو، گواہی جس ویلے دیندے ہو تواڈے اوتے گواہ میں ہونا، اپنے ماں پیو دا فائدہ، اپنے رشتہ داراں دا فائدہ، اپنے دوستاں دا فائدہ، تو انہوں گواہی جھوٹی نہ دیواوے، امیر آ جاوے تاں بھی سچ بول، غریب آ جاوے تاں بھی سچ بول، فاللہ اولا بہما، اللہ تیرے ماں پیو کو زیادہ تیرے قریب ہے، ایس امیر کو تیرے زیادہ قریب ہے، ایس غریب کو تیرے زیادہ قریب ہے، غریب دا پلوتا تینوں بعد چلے سی، میں رب نو حساب تو پہلے دے رہا، امیر دی دولت دا پریشر تیرے بعد تے اسی، پہلے تو مینوں جواب دے رہا ہے، قیامت دے دن ماں پیو تینوں کوئی نہیں پہچاننا، میں پہچاننا ہے بندیا تینوں، میرے سامنے کھڑا ہونا ہے، فلا تتبع الہوا،
ان تعدلو جس ویلے انصاف دی کرسی تے بویں اپنی خواہش دے پیچھے نہ ٹریں تے کیا عجیب وان تلو کیا عجیب لفظ ہے اپنی زبان نو ملے نہ تلو ہوندے زبان نو ملنا اے تیرے پتر اے کارنامہ تیرے پتر کیتا ہے ہاں میرے پتر کیتا ہے زبان نہیں تو مال سکدا او تعرضو تے نہ ہی گواہی تو پیچھے ہٹ سکدا ہے یہ ویکھ لے گواہی دے بھاویں تیرے حق وچ تیرے خلاف ہے تیرے ماں پیو دا نفع ہوندا ہے بھاویں نقصان ہوندا ہے تیرے رشتہ داراں دا بھاویں نفع ہوندا ہے بھاویں نقصان ہوندا ہے تو گواہی دیونی ہے ہن پلڑا ہے ایندے اطراف دے وچ جتنا وزن پایا جاوے نا کسی نے پڑھی ہوئی ہے تھوڑی جی اپنا فزکس کوئی ہے فزکس دا سٹوڈنٹ بیٹھا اچھا میں اگر پلڑے دے وچ وزن پاواں اے سمجھو درمیان دے وچ او ہے جندے ہاتھ دے وچ مٹھے ایتھے وزن پاواں ایتھے زیادہ بھار پوسی تے ایتھے پاواں تو تھوڑا بھار پوسی لیور افیکٹ ہے نا ہائے ہائے میرے اللہ قسط دا لفظ جو استعمال کیتا ہے آندا ہے اگر قریب تو بھار پایا نا ایڈا فرق نہیں پمنا اگر تو ترکڑی وچ پایا سارے ویکھ سن پر میں تینوں اندر ویندا پیا تیرے اندر کتنا بھار پمدا پیا ہے اللہ اکبر تاں سین نو اللہ نے ہولا لکھیا ہے اللہ فرمائندا پیا ہے سامنے تیرا دوست آ گیا ہے دو پارٹیاں آئی ہیں ایک تیرے بیلی ہیں ایک تیرے رشتہ دار ہیں ہون اندر ہی اندر تیرا دل آندا پیا ہاں ہے تو میرا بیلی کوڑا پر پر بیلی تو ہے نا اللہ آندا ہے بھار نہ چاویں کیونکہ لوگ تینوں باہروں جان دین شاید انہاں نو تیرے فراڈ دا پتہ نہ لگے تو جڑی ڈنڈی مریندا پیا نا اندر اندر شاید لوگ نہ پہچانن میں رب تینوں اندروں ویندا بیٹھا مولانا روم نے کمال دی گل مثنوی وچ فرمائی ہے آپ فرمائندے ہیں سارے لوگاں دی غلط فہمی ہے کہ اللہ مینوں تو ویندا ہے آندے نا نا رب اندر بیٹھا ہے اندروں تینوں ویندا پیا ہے اللہ آندا ہے تیرے ہاتھ وچ ترازو دو پلڑے سارے نوں نظر آمدے پین اگر تو کدائیں تھوڑا جہا ہاتھ ہلا دیتا تھوڑا جہا اندر بھار ایک کسے دا لے لیا انہاں نوں تو شاید پتہ نہ لگے اے میرے بندے میں بہوں اچھی طرح جاننا آج لوگ آندے ہیں مسلمانہ تے بھیڑا وقت کیوں آیا کیونکہ اسی وہ مسلمان ہی نہیں رہنا حضور دی اے تو قرآن دا موجزہ ہی نا حضور دی زندگی دا موجزہ کی کدی غور کتے ہیں حضور دی سیرت دا ایک تاریخی موجزہ ہے جیڑا بندہ کوئی مورخ انہوں سمجھا ہی نہیں سکیا آج تک حضور جس ویلے ہجرت کر کے مدینہ منورہ گئے نا پہلی ہجری نے مدینہ منورہ دا سائز کتنا ہے تو انہوں پتہ ہے یہ ہون سیہن ہے نا مدینہ منورہ دا پورا شہری ہے پانچ چھ مربع ہوتی با ٹوٹل مدینے دا شہر دو مسجد جڑے آج کل ہے کہ جنت البقیت ایک پاسے مسجد ہے این دے درمیان کل مدینہ ہے نکا جی من سمجھ لو شہر ہائی کوئی نہ قصبہ ہے تے حضور ہونے 5-6 مربع دے ملک دے بادشاہ بنے 7 ہجری میں حضور دے ہیٹھ جیڑا ملک ہے نا ان دا رقبہ ہے 12 لاکھ مربع میل 12 لاکھ مربع میل پاکستان دا رقبہ کتنا ہے 3.5 لاکھ مربع میل پاکستان کو 4 گنا ہون او مسجد نبوی جدن جوے ہے نا اس فقیر دی گل یاد کرے اے کل مدینہ ہے تے 7 سال اچ کی ہویا کہ پاکستان جیو یہ 4 ملک مصطفیٰ دے ہیٹھ آگے تو کوئی آسان نہ آئی حضور نے کتنی جنگاں لڑی ہیں پتہ ہی نہیں کدی کیلکولیٹ کیتا ہے نہیں مسلمان تا بابر اعظم دی ایوریج کیلکولیٹ کریں او کیوں کیلکولیٹ کریں تاں تا پیچھا رہ گئے تاں تا ذلیل ہو گئے حضور نے 82 جنگاں لڑی ہیں 82 8 سال ہر سال کتنی جنگاں لڑی ہیں 10 سال ہی پورے کر لو ہر سال 8 جنگاں
تے جنگاں دے وچ حضور دے دشمن کون ہیں؟ اپنے پورے خاندان والے قریشی. ابو سفیان انہاں دا ہیڈ ہے، ہر چوتھے دے چڑھائی ہوندی پئی. تمام عرب قبیلے 12 دے 12 غزوہ احزاب تے پورا عرب چڑھ دوڑیا مدینہ تے. او 5-6 مربعاں دے شہر. دو سپر پاور ہیں جی میں آج چین تے امریکہ ہیں. ایک ایران تے ایک روم. رومی بھی خلاف ہیں، ایرانی بھی خلاف ہیں. یعنی لوکل ایج سمجھ لو کہ ایک او بندہ ہے الیکشن تے کھلوتا ہے، لوکل سیاستدان ہی خلاف ہیں، ملک دا وزیر اعظم بھی خلاف ہے، چیف آف آرمی سٹاف بھی خلاف ہے، ووٹر بھی ان دے خلاف ہیں. کیوں وزیر اعظم بن جاندے؟ اے حضور دی سیرت ہے. پوری دنیا خلاف ہے تے چاہندی ہے 5-6 مربع دے ملک نو تباہ کریے. لیکن ہوندا کی پیا؟ 12.5 لاکھ مربع میل 8 سال دے وچ نبی دا غلام ہے، نبی دے پیراں دے وچ. اے معجزہ کیویں ہویا؟ کدی سوچیا مسلمان نے ہویا کیا؟ حضور نے کوئی ایٹم بم بنا لے ہیں، حضور نے کوئی شاہین کوئی غوری میزائل دی ٹیکنالوجی لے گئے ہیں. حضور کوئی ٹیکنالوجی نہ. انصاف یار، شرم آندی اپنے آپ نو مسلمان آندے ہو. تسی فتح سمرقند پڑھ لو. حضرت عمر بن عبدالعزیز جڑے کہ جنہاں دے بارے فقہا آندے ہیں کہ انہوں 6واں خلیفہ راشد ہونا چاہیے. ساڑھے 5 خلیفہ راشد ہیں، سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی تے سیدنا حسن. یہ 5 خلافت خلیفہ راشد ہیں. تے آندے ہیں فقہا، سارے فقہا آندے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز ایڈا کمال دے 2.5 سال حکومت کیتی ہے، انہوں 6واں خلیفہ راشد آکو. اے عمر بن عبدالعزیز اے وہ بندہ ہے جس لئے قرآن دی خطاطی آئی نا، ہائے ویکھو نا، فونیٹکس کتنے پرانے جان دے ہیں. اے قرآن لکھوانا شروع کیتا عمر بن عبدالعزیز نے. انہوں نے کوئی 1200-1400 خطاط لے لے تو انہوں نے کہا چلو بھائی دھڑا دھڑ قرآن لکھی آؤ تاکہ پوری دنیا دے بھی قرآن بن گئے. تے او جس ویلے بسم اللہ لکھ دے آئیں نا تے جاندے آئیں تے ویندے آئیں آندے آئیں ہائے 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 ایڈی چھوٹی بے. آہا ہا ہا واہ عمر بن. اے بھی تو انہوں کدی دساں کہ بے دی ساؤنڈ کی. بسم اللہ نے قرآن بے تو کیوں شروع کیتا ہے؟ علی کیوں آندا ہے انا نقطہ تو تحت بائے بسم اللہ، کہ میں اس بے دے ہٹھا پایا ہویا نقطہ. اے بھی ساری فونیٹکس دی کھیڑ، اے بھی ساری فریکوینسی دی کھیڑ. گئے آکھیا اویا کی ظلم کیتا ہی چھوٹی جئی بے، ادھے صفحے تے بے لکھ تے پھر سین لکھ. اے میں کوئی نواں علم نہیں بلیندا پیا، اے ساڈے بزرگاں دا علم ہے جڑا بھلے ودے ہو. تو ہن اے عمر بن عبدالعزیز خلیفہ ہیں تے انہاں دے زمانے دے وچ انہاں نے قتیبہ ابن مسلم سپاہ سالار مسلمان فوج دے. انہاں نو پہلے مسلماناں نے سارا اپنا عرب فتح کیتا، شام فتح کر لیا، ایران فتح کر لیا. پھر انہاں نے ماوراء النہر سینٹرل ایشیا جنوں آندے ہو جتھے آج ازبیکستان ہے، کرغستان ہے، روس ہے، اے سٹیٹس جڑیاں ہیں انہاں دے اوتے انہاں نے قتیبہ ابن مسلم نو سپاہ سالار بنا کے بھیجا کہ ماوراء النہر تو دے جتنا ہے نا او علاقہ فتح کر. اے علاقہ فتح کرن گئے تے اوتھے سب کول بڑا شہر جڑا ہے اج کل دی ازبیکستان دے وچ ہے سمرقند. سمرقند امیر ترین علاقہ ہے تے واحد علاقہ ہے پوری نہ سینٹرل ایشیا دے وچ جن دی 1 لاکھ بندے دی فوج ہے. باقی سارے چھوٹے چھوٹے قصبے ہیں کہ 5000 بندیاں دی فوج، 3000 بندیاں دی، انہاں کو 1 لاکھ بندے دی فوج ہے. اے قتیبہ فتح کر دے گئے. اے جتھے بھی جاویں مسلماناں دا طریقہ ہے کہ جنگ شروع نہ کریں دے، پہلے شہر دے کے جاندے ہیں آندے ہیں بھائی تواڈے کول 3 دن ہیں، تواڈے کول 3 آپشنز ہیں. پہلی مسلمان ہو جاؤ، جداد ہی تواڈی، ملک ہی تہاڈا، حکومت ہی تواڈی، تسی ساڈے بھرا دے کلمہ پڑھ لو، کوئی جنگ نہیں تواڈے نال. اسی کلمہ گو نال جنگ نہیں کر سکدا. اے حضرت عمر فاروق دا کوڈ ہے جڑا میں بیان کردا پیا، جڑا عمر بن عبدالعزیز نے پھر لکھیا تے ساڈے جنگ دے آداب دے وچ ساڈے مسلماناں دے وچ ساڈی فتوحت دی کتاباں دے وچ آیا. پہلا مسلمان ہو جاؤ کوئی جنگ نہیں. دوسرا مسلمان نہ ہوو سانو ٹیکس دیو جزیہ. جزیہ کتنے؟ 2.5%. مسلمان ہے زکات دے، مسلمان کو نہیں جزیہ دے. اے بھی سمجھ جائیں کہ جزیہ کو پتہ نہیں کتنے % ہوتا ہے، اور جتنی زکات ہے اتنا جزیہ ہے. پہلی مسلمان ہو جاؤ کوئی جنگ نہیں. دعا جزیہ دیندے رہو کوئی جنگ نہیں تواڈے نال. تریا اگر جزیہ بھی نہیں دیندے تے مسلمان بھی نہیں ہوندے پھر تواڈا جنگ ہوتی تے وہ بھی 3 دن دی مہلت.
انج کر کے نہ انہوں نے 15-20 ملک فتح کیتے، ہر جگہ تے سارے نے انکار کیتا ایڈے ڈھیٹ آئے. آج بھی روس والے بڑے ڈھیٹ ہیں، پیوٹن تے وہ سارے ویکھے نا کتنے ڈھیٹ ہیں، ایویں ڈھیٹ آئے. ساری جگہ تے جنگ ہوئی، بڑے مسلمان بھی شہید ہوئے. انہوں نے ہن ویکھیا کہ سمرقند دے وچ تے لاکھ دی فوج ہے، اے 4-4 5-5 ہزار آرمیاں دا لڑدے لڑدے سانو 4 سال 3 سال ہو گئے، ذلیل ہو گئے. انہوں نے رات نو سمرقند تے حملہ کر تے ملک فتح ہو گیا. ہن فتح ہو گیا. صبح صبح جس ویلے اٹھے پادری عیسائی ہیں سارے، انہوں نے دیکھا کہ مسلمان پھردے بدے گلیاں دے، ویکھیا کہ دارالحکومت تے قبضہ ہو گیا، کرسی دے اوتے قتیبہ بیٹھا ہے تے شہر فتح ہو گیا. او چرچ دا جڑا پادری آئی ہو گیا، او جا کے قتیبہ نو آ گیا، اوے تو سن دسیا نہیں پہلے؟ ایسا کہ کیوں دساں، ہر جگہ تے تسی ڈھیٹ بندے ہو، جنگ کریندے ہو، میں چلاکی دے نال تہاڈا. انہاں آگے نہیں نہیں نہیں، اے کوئی طریقہ نہیں، تو سانو موقع دے. او کوئی موقع شوقع نہیں، گل ختم. انہوں نے کہا سی تیرے خلاف شکایت کرنی ہے، کینوں کری؟ او تے خلیفہ نو کر سکدے. ہن توجہ نال گل سنے، اج دا مسلمان مجاہد لعنت تیرے تے، تیرے تے اخلاق ہے ہی کوئی نہ، تین تے تمیز ہی کوئی نہیں. تیرے تو اسلام دے نا تے ایک بدنما داغ ہے. اپنا ایلچی بھیجیا چرچ نے، جا عمر بن عبدالعزیز کو دمشق تے جا کے انہوں آ کے تیرے جرنیل صاحب نال زیادتی کیتی ہے، سانو بغیر دسے رات دے اندھیرے دھوکے نال ساڈا ملک فتح کر لے. پہنچیا دمشق، چوک وچ آیا، میں امیر المومنین کو جامنا ہے. انہاں کہ جی گلی ویندا پیا کہ جی انہاں کہ اس آخر تے جڑا گھر ہے نا سجے پاسے او عمر بن عبدالعزیز دا گھر ہے. او کہ ٹھیک، او کہ محل شہر کوئی نہیں. انہاں کہ نہیں محل شہر کوئی نہیں، اس چوک دے وچ بند ہے. تے گھر جاونا ہی تے اپنے گھر دے وچ ہے. ٹردا گیا کافی لمبی گلی ہے. سجے مڑیا اس ویکھیا کہ ایک بندہ ہے بابا جی پوڑی تے چڑھیا کھڑوتا ہے. ایک اودی بیوی ہے ہٹا، بیوی نا گارے دے وچ توڑی ملا کے نا بٹھا وچ پیندی ہے تے اونوں دیندی ہے تے او اوتے نا لپائی کریندا پیا اپنی چھت دی. اس ویکھیا اس آکھے یار ادھی دنیا دا بادشاہ اے مزدور، میری بیوی مزدور ہے، خود مستری ہے. نہیں غلط آ گیا. وہ واپس چوکے چ آ گیا. اور آ گیا چلا میں تو آ کے میں قبلہ مولانا علامہ شہنشاہ عالم عمر بن عبدالعزیز کو جامنا کنے بیٹا ہے. انہوں نے اٹھائی ہوا تو ہے گھر. وہ کہ اتنے تک مستری لگے، وہ کہ ہوا مستری ہے ہی. اپنی تاریخ پڑھ، اے موجزے کیوں ہوندے ہیں؟ قرآن کیوں سمجھ آمدی ہے؟ قرآن دی فونیٹکس انہاں نو سمجھ آمدی ہے، ساڈے جو چولاں نو سمجھ نہیں آ سکتی. جی ہاں دوبارہ ہن ویکھیا ہو سکے یار اینوں تو دیونا رکا فائدہ ہی کوئی نہیں، یہ تو مستری جی ہے. او سا گیا جناب السلام علیکم. انہاں کہ وعلیکم السلام. انہاں کہ جی کہ میں قبلہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نال ملاقات کرنی ہو. انہاں کہ یار آخری پھیرا رہ گیا لپائی دا، یا تو ہی میرے نال آ جا جلدی جلدی لیپ لینے ہیں، یا ہٹا کھلوتا رہو تو میں لیپ لینا. وہ کہ جی میں ہٹا کھلوتا. بیوی نو آکھیا نو شربت پیوا، بیوی نو میں کچڑا لے آتا نال پیالہ لے آ کے شربت دور دے چڑیا. ہن پیندا پیا لے آئے. آگے ہاں آگے جی مینوں فلاں سمرقند دے پادری نے بھیجیا ہے تے تواڈے کمانڈر ان چیف دے خلاف شکایت کرنی. انہاں کی شکایت ہے؟ انہاں آکھیا کہ او جی رات نو اس حملہ کیتا ہے، اس نہ سانو اسلام قبول کرن دی دعوت دتی ہے، نہ جزیہ دیون دی آپشن دیتی سوں، نہ 3 دن دا ویٹ کیتا ہی سوں، ساڈے ملک قبضہ کر لیا. کہ ہیں لکھا خط پڑھیا، اون دے پٹھے پاسے لکھیا کہ فوراً میں قتیبہ نو حکم دینا قاضی بناوے کسے نو تے فیصلہ کرے. آکھنے خط جا کے نا قتیبہ نو دے دے. ہن خط ویکھے کدی عمر بن عبدالعزیز نو ویکھے، وہ کہ یار کوئی فائدہ کوئی نہیں. خیر ٹر پیا، واپس گیا پادری کو گیا. پادری کہ سنا کی بنیا؟ وہ کہ کوئی نہ پوچھ، مستری آئی چھت لپیندا پیا. لوگ آ کے یہ پوری آدھی دنیا دا بادشاہ اسے گھوکی مار دیتی ہے. عیسائی آ کے وہ کہ یار یہ سٹ پے رکے تے کی ہونا ہے. وہ کہ لیکن ساڈے کول اور آپشن ہی کوئی نہیں. وہ گیا قتیبہ ابن مسلم کول آ کے اے امیر المومنین دا خط انہوں نے پڑھیا. انہاں کہ ساڈے وچ سب کو زیادہ علم رکھنے والا مفتی کیڑا ہے؟ تے کھڑا ہو گیا عبداللہ میرا نام ہے، عبداللہ ابن ریا میں ہاں، تو جاجے فیصلہ کر. وہ کہ کل صبح دو میں مجرم آ جائے، مجرم بھی آ جاوے، ملزم بھی آ جاوے، مدعی بھی آ جاوے، کل فیصلہ ہو. عیسائی حیران ہے، کمانڈر ان چیف ہے،
سینٹرل ایشیا پورا فتح کیتا ہوئے وہ یہ ملزم ساڈے خط جڑے انہاں دے نزدیک گمراہ ہیں مشرک ہیں صبح صبح فجر دے ویلے سارے اٹھ گئے ایک ہجوم لگ گیا مقدمہ ہویا اس آگے جی کی تہاڈی شکایت ہے اس آگے جی ہر کسے نو پہلے اسلام دی دعوت دیندے پھر جزیے دی آپشن دیندے پھر 3 دن دی مہلت دیندے سانو رات نو شب خون مارے انہاں پوچھا ہاں بھائی تو رات نو کیوں شب خون مارے اس آگے جی ملٹری اسٹریٹجی تو مولوی بندہ ہے تینوں کیا پتا ایتھے لڑی یہ 10,000 مسلمان شہید ہو جاوے چنگا جان چھٹی رات دے وچ اس آکھیا تو زیادتی کیتی ہے انہاں دے نال تیرے کول ایک پہرے ساری فوج کٹ ملک تو باہر 12 میل دور جا اتھے جا کے انہاں نو کلمے دا اعلان کر پہلے کلمہ دی دعوت دے اس تو بعد جزیے دی آفر کر پھر 3 دن دی مہلت دے پھر حملہ کر سکتا ہے قطعبہ کہ ٹھیک ہے جی 3 گھنٹے دے سارا شہر خالی کر اے پوری انسانی تاریخ دا واحد واقعہ 5 مربع تو 12 لاکھ مربع میل این بنے ایس انصاف نال بالقسط اے جڑا 12 ہے نا 12 میل دور گیا قطعبہ پوری فوج باہر گئی انہاں آگیا جی پہلے دن انہاں آگیا کہ اسلام دی دعوت دے بنی ہے پہلے دن عیسائی سارا شہر باہر آیا انہاں کہا ہاں جی آج پہلا دن ہے تو انہوں اسلام دی دعوت دینے ہیں انہوں نے آگیا اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد رسول اللہ انہوں نے کہا پہلے انہوں نے کہا کہ یار یہ اے اسلام ہے نا کہ فتح کیتا ہے ملک واپس کر دیتا ہے 10,000 بندے قربان کرن واسطے تیار ہو مر کے دوبارہ ساڈے اوتے قبضہ کرے تو یہ اے ہے نا تہاڈا انصاف خلیفہ دا کہ اپنے مخالف دے نال بھی بے انصافی نہیں کرنی ایو جدین سانو بھی چاہیے این سینٹرل ایشیا فتح ہویا ہن سمجھ آئیے اللہ تعالیٰ کیوں آندا پہ ہے وَأَقِيمُ الْوَزَنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُ الْمِيزَانَ بہت اوکھا ہے اس انصاف دے اتے پورا اترنا اپنے آپ نو مسلمان آکھنا ایک گل ہے امت قرآن آکھنا ایک گل ہے قرآن دے نال تمسک کرنا تمسک کا دن چمڑ جامنے اے قرآن نہ ایک ایسی کتاب ہے انہوں علم دی لوڑ کوئی نہیں جو تو مفتی ہے نا جو تو عالم ہے جو تو پروفیسر ہے گھر بیٹھ علم لے کے جو قرآن تو ہے نا قرآن تیرے تو ایسا برکا پیسی تین سمجھ نہیں آمنے تو ایک فقیر بن کے قرآن کھل جا تو ایک جاہل بن کے قرآن کھل جا قرآن شروع کتھوں ہوندہ ہے وہی پہلی کی ہے کیوں جی اقرا بسم ربک الذی خلق ایتھے بھی قلقل ہے یہ بھی تو ان کو دکھا رہے یہ بھی سمجھا سے اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم اللہ نے قرآن ہے پہلی وہی حضور دوتے ہوندی پئی ہے مصطفیٰ تینوں کچھ ہی نہیں پتا آج تینوں دکھنا ہے ایسا اسی قلم دے ذریعے تینوں عالم بنامنا تے اسی اپنی قلم جس قلم نال لوح محفوظ تے لکھنے آئے نا اسے قلم نال تیرے دل دے تے قرآن لکھتا ہے حضور نو اللہ برائے راست آندا پیا بالواسطہ مینوں آندا پیا کہ تو بھی آنا اقرا بسم ربک الذی خلق سونیا تو بھی اپنے رب دے نام تو پڑھ جس تینوں بنائے علم الانسان ما لم یعلم جی اپنا علم لے کے میرے کو لائے ہیں نا جواب ہی چٹا جی میں مصطفیٰ امی بن کے آیا غار ہرا دے میں تو بھی امی بن کے آ خدا دی قسم جدن بھی میں قرآن کھولے زندگی 40 سال ہو گئے میں نے قرآن پڑھ دے جدن بھی میں قرآن کھولے میں ہمیشہ اے پڑھ کے آنا پروردگار میں آج پہلے دن الف بے پڑھ دا پیا میں بالکل جاہل آدمی ہوں میں نو بالکل کچھ نہیں علم امدہ آج علم اپنا میں نو وکھا دیں دے جی اس آجزی دے نال اس درماندگی دے نال اس خستگی دے نال اس خشیت دے نال اس خوف دے نال اس آجزانہ رویے دے نال قرآن کو جا سنا تو پتہ لگ سی عربی دی لوڑی کوئی نہیں قرآن لفظاں دیو کھیڑ رہے فازانہ قسط
عمر بن عبد العزیز نو یاد رکھے لپائی کر دو یا بابا ادھی دنیا دا بادشاہ اسی بھی جب تک قرآن نو مختلف طریقیاں دے نال نہ سمجھیا چھڑ دیو ہر کتاب قرآن دے نال لگ جاؤ یہ تانوں ایسے پاسے میں آج میرے کو ایک صاحب پوچھ دے پے ہیں کہ تہاڈا امریکن ہے وہاں تیرا ٹیک ہوم کی ہے قرآن دے بارے 40 سال تو قرآن پڑھدا پیا تیرے خیال ہے تینوں کتنا % قرآن سمجھ آئے میں کہ شاید 1% شاید 1% آیا ہوگی 99% تھا حضرت علی فرمایا ہی کہ سورہ فاتحہ دی تفسیر لکھا 70 اٹھ بھی چھوڑے پہ جامن چامن واسطے ساڈے کول تے ہی ہو جائے عالم ہے عزیز بیٹا ازی کی ہیں میں کہ میرا ٹیک ہوم ہکو ہے قرآن کو کہ قرآن او حسین ہے کہ 2 واری اپنا اوہ چہرہ نہیں دکھیندا ہکو آیت نو روز پڑھ عاجزی ہوئے ہر روز نواں معنی ہوسی ہر روز نواں رخ ہوسی اسی آیت دے وچوں ایک نواں علم ہوسی ہن اجازت دیو مینوں تواڈے نات خان بھی علی باقی ہیں بہت دیر ہوگی کتنی دیر ہوگی اس تیری خیر ہوئے لو جی اجازت دیو امید ہے علم الاسبات سمجھ آئے قرآن کیویں امی لوگاں دے نال گفتگو کریندا ہے اپنے حرفاں دے ارینجمنٹ دے نال جیڑی گل سمجھاونا چاہتا ہے قسط وزنی چیز ہے سمجھا دیتا وزانہ ہولا ہے وچو وزن اینا 2 مطلباں دے نال پروردگار نے او کھیڈ کھیڈیے کہ 6 گھنٹے اور بولی روی ختم ہی نہیں ہونا ہن اجازت دیو میں تھک گیا اللہ تعالیٰ خوش رکھے تو انہوں جزاک اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ